آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان بين نوح وآدم عليهم السلام 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تشریح فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ تقریباً 10 قرن ہیں، اور ہر قرن جو ہے وہ 1 صدی کا ہوتا ہے، یعنی 1000 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے. تو یہ 1000 سال جو ہے لوگ ایک راستے پہ تھے، ایک دین پہ تھے، توحید پہ تھے، صحیح عقیدے پہ تھے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے لوگوں کی دینی دنیاوی تمام تعلیم مکمل فرمائی تو سب لوگ ہدایت پہ تھے. پھر جب اتنی مدت گزر گئی 1000 سال تو اب اختلاف ہونا شروع ہوا. جب اختلاف ہوا تو پھر لوگ تقسیم ہو گئے. اللہ پاک نے پھر نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ ہدایت جاری فرمایا تاکہ لوگوں کو پھر راستہ حق پر لے آئیں. اس لیے فرماتی ہیں کہ حضرت نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 10 قرن ہیں. کلہم علی شریعت من الحق، اس زمانے میں سب لوگ حق پر تھے، لیکن فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت و رشد کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک قرات میں بھی یہ لفظ ہے کہ کان الناس امتن واحدتن فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اختلاف قرات علیحدہ چیز ہے. اللہ کے قرآن میں اللہ معاف کرے تحریف تبدیل کرنا جو ہے یہ علیحدہ چیز ہے. قرات کا اختلاف جو ہے وہ تو حق ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض صحابی اپنی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ بھی پہلے لوگ ایک طریقے پر تھے، پھر کیا ہوا بھئی انہوں نے اختلاف کیا. جب اختلاف کیا تو اللہ پاک نے نبی اور رسول بھیجے، تو اب اس کو بھی بعض علماء نقل کر لیتے ہیں ان کی قرات میں. ایک ہے کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نہ کرے کوئی رد و بدل کیا جائے، کچھ بڑھایا جائے، کچھ گھٹایا جائے، جیسے روافض نے کیا ہے تو وہ تو کفر ہے. قرات اختلاف جو ہے وہ حق ہے اور وہ کسی کے نزدیک بھی باعث خلاف نہیں ہے. اب جناب فرماتے ہیں رواه الحاکم فی مستدرک من حدیث بندار محمد بن بشار ثم قال صحیح الاسناد ولم يخرجه وكذا روى ابو جعفر الرازي نبي الآلية نبي بن كعب انه كان يقرأها كان الناس امة واحدة فاختلفوا
فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، وہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادہ فی قوله تعالی کان الناس امة واحدة قال كانوا على الهدى جميعا، کہ سب ہدایت پر تھے. فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين فكان اول من بعث نوح عليه السلام، سب سے پہلے رسول جو بھیجے گئے شریعت لے کر حضرت نوح علیہ السلام ہے. وہاں قال مجاہد کما قال ابن عباس اولا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. وقال لو فی ابن عباس کان الناس امة واحدة، اب یہ دوسرا قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ سب ہدایت پر تھے، دوسرا قول ہے کان الناس امة واحدة یقول کانوا کفارا، کہ سب جو تھے وہ کفر پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. والقول الاول عن ابن عباس سہ سندا ومعنا، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس کا پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، سب لوگ جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر تھے، اس کے بعد پھر بت پرستی داخل ہوئی. فبعث اللہ علیہم نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے پھر سب سے پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. فَكَانَ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، سب سے پہلے رسول جو ہے، یاد رکھو آدم علیہ السلام رسول نہیں، آدم علیہ السلام کوئی شریعت لے کے نہیں آئے. آدم علیہ السلام تو خلیفہ ہیں، نبی ہیں، اور اللہ نے پھر ان کو دنیا میں بھیجا تاکہ ان کے ذریعے توالد تناسل ہو، عمران ہو، اور دنیا کو وہ زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائیں. کاشت کیا ہوتی ہے، زراعت کیا ہوتی ہے، کام کیا ہوتے ہیں، اور صرف اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس بھی دیتے رہیں. تو سب سے پہلے رسالت جو ہے یعنی باقاعدہ شریعت جو ہے وہ نوح علیہ السلام لے کے آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 10 قرون، تقریباً 10 قرن کا فاصلہ ہے. کما قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو سب سے پہلے رسول جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام. ولہذا قال تعالی وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم اي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك الا البغي من بعضهم على بعض. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور ہم نے پھر ان کے ساتھ اپنی کتاب اتاری. تو اللہ نے کئی کتابیں بھیجی ہے، یاد رکھیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں تمام انبیاء پر، تقریباً 104 کتابیں اتری ہیں. 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں مشہور. 100 صحائف میں صحائف ابراہیم علیہ السلام ہیں، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دیگر صحائف ہیں. اور کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن پاک ہے. یہ سب سے معروف و مشہور کتابیں ہیں. تو تقریباً 104 کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر. اور کتاب اتارنے کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، ایک تو اس پیغمبر کی صداقت کے اللہ کی کتاب لے کے آئے ہیں، اور دوسرا اس کتاب میں اس زمانے کے مطابق تمام احکام ہوتے ہیں تاکہ اسی کی روشنی میں اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ فیصلہ فرمائیں. بندوں کے قانون میں اور اللہ کے قانون میں یہی فرق ہے کہ اللہ کا قانون تو اللہ کے نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اور بندوں کا قانون یہ ہے جب چاہا بنا لیا، جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا ترمیم کر دی، جب چاہا تنسیخ کر دی، جب چاہا اضافہ کر دیا، جب چاہا تنقیص کر دی. لیکن نظام الہی جو ہے، قانون الہی جو ہے، قانون جو ہے اللہ کا، اس میں کسی کو کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ رد و بدل کر دیں.
ہاں یہ علیحدہ بات ہوتی ہے کہ ایک قانون نص کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اجتہاد ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے ایک اجتہاد انبیاء علیہم السلام کا ہے اور ایک اجتہاد بعد میں مجتہدین کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور اس میں کسی کو رد و بدل کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ جب حجت قائم ہو گئی، دلائل قائم ہو گئے، کتابیں آ گئیں تو انہوں نے پھر اختلاف کیا، حالانکہ علم آنے کے بعد تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اختلاف کیوں کیا؟ ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کی حسد میں، حب جاہ میں، اس نے کہا میں بڑا ہوں، اس نے کہا میں بڑا ہوں، اس نے کہا میری شہرت ہو، اس نے کہا میری شہرت ہو، اس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جس میں جھگڑا تھا، اختلاف تھا، ان کو تو اللہ نے ہدایت دی مومنین کو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے صراط مستقیم کی، چونکہ توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک یاد رکھیں، ایک ہدایت ہوتی ہے کہ کسی کو دین کے بارے میں آپ ہدایت کر دیں، آپ تقریر کر دیں، آپ دعوت دے دیں، اور ایک ہدایت ہے کہ اس کو اللہ توفیق بھی دے دیں، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، انبیاء علیہم السلام کے بعد خلفائے اعظام آئے، تابعین، علماء عاملین آئے، ان کے ذمے ہوتا ہے دعوت، ہدایت، تبلیغ، وعظ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لیکن کسی کو ہدایت دینا کہ ہدایت نصیب ہو جائے، یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے اور جس کو چاہے ہدایت عطا نہ فرمائے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اسی لیے اللہ نے دوسری مقام پہ بھی یہ ارشاد واضح فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توفیق ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت دے دیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں اور جس کو چاہوں ہدایت نہ دوں۔ اس لیے فرماتی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن سلیمان الاعمش عن نبی صالح عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ تعالی وعد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ الآیہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن الاول آخرون الاولون یوم القیامہ نحن اول الناس دخولا الجنہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعدہم فہدانا اللہ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ فہذا اليوم الذی اختلفوا فیہ وہدانا اللہ لہ فالناس لنا فیہ تبع فغدا لليہود وبعد غد للنصارى۔ ثم روى عبد الرزاق عن معمر بن طاووس النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فاض اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو ہم نے ہدایت دی، اس لیے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا نے فرمایا کہ نحن الاخرون ونحن الاولون، کہ ہم سب سے آخر میں بھی ہیں اور سب سے اول بھی ہیں، سب سے آخر بھی ہم میں اور سب سے اول بھی ہم میں۔ لیکن یاد رکھو ایک تو ہے میرے اللہ کی صفت کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ تو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، لیس قبلہ شیء، اور آخر ایسا ہے کہ لیس بعدہ شیء۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں اللہ رحمت فرمائے، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے عقیدے صحیح فرما دے۔ بعض لوگ بیچارے اسی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور پاک کے بارے میں بھی تو آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، تو لہذا اللہ کی صفت بھی آئی ہے اور حضور کی صفت بھی آئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کی صفت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء۔ اس طرح تو سمیع اور بصیر، اللہ کی صفت بھی آئی ہے، بندے کی صفت بھی آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے انہ هو السمیع البصیر، اور بندے کی بھی صفت آئی ہے انا ہدیناہ السبیل هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ نے فرمایا میں نے بندے کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا،
لیکن کہاں مخلوق کا سننا دیکھنا اور کہاں خالق کا سننا دیکھنا، شتان ما بینہما، اس کی ذات کے ساتھ کون مثال دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی جو صفت ہے الاول والآخر، وہ اسی کی شان کو زیبا ہے۔ میرے مدنی پاک کے بارے میں جو آیا ہے، جیسے اب حضور نے فرمایا کہ ہم تمام امت جو ہیں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے ہم آخر بھی ہیں اول بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا آئے تو ہم سب نبیوں کے بعد میں ہیں، تمام امتوں کے بعد میں ہیں، تو لہذا ہم آخر میں آئے۔ اول اس اعتبار سے ہیں کہ جنت میں اللہ سب سے پہلے میری امت کو داخل کرے گا، تو لہذا نحن الآخرون ونحن الاولون، یہ مراد ہے۔ اب یہ تو نہیں نعوذ باللہ کہ اب امت بھی اول آخر ہو جائے اور خدا بھی اول آخر ہو جائے اور نبی بھی اول آخر ہو جائے اور آدمی اللہ معاف کرے شرک تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے سمجھے فرمایا نحن الآخرون ونحن الاولون، کہ ہم آخر بھی ہیں اول بھی ہیں۔ نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، کیسے؟ نحن اول الناس دخولا الجنہ، کہ اللہ پاک تمام امتوں میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کو داخل کریں گے جنت میں، تو آئے ہم سب کے بعد میں، لیکن جنت میں ہم سب سے اول داخل ہو گئے اللہ کی رحمت سے۔ فرمایا بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعدہم، حالانکہ ان کو اللہ کی کتابیں ہم سے پہلے ملی تھی، ہماری امت کو کتاب ان کے بعد ملی، لیکن فہدانا اللہ لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اللہ پاک نے ہمیں ہدایت نصیب کر دی وہ جس بات میں جھگڑا کرتے رہے۔ جیسے آپ نے فرمایا بہاد الیوم الذی اختلفوا فیہ، یہ دن دیکھو جس میں پہلی قوموں نے جھگڑا کیا، اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی، حالانکہ ہم سب کے بعد میں آئے تھے، لیکن اللہ نے دن ہمیں پہلا نصیب کیا، یعنی جمعہ۔ آپ نے فرمایا جمعہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارے بعد جو ہے وہ ہفتہ ہے وہ یہود کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ اتوار ہے وہ نصارہ کے لیے، تو یہاں بھی اللہ نے ہمیں صحیح دن پہ پہنچا دیا، اور ان سے آئے آخر میں، لیکن دن ہمیں پہلا مل گیا، کیونکہ ہفتہ تو جمعہ کے بعد آئے گا نا، اور اس کے بعد اتوار تو ہفتے کے بھی بعد آئے گا، لیکن اللہ نے ہمیں وہ دن عطا فرمایا جو سید الایام، جو ہے تمام دنوں کا سردار جو ہے یوم الجمعہ ہے۔ اس لیے یعنی علماء نے فرمایا ہے کہ ہفتے میں افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور سال میں افضل دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے، اور اگر اللہ ان کو جمع کر دے تو سبحان اللہ، دو برکتیں اور دو رحمتیں جمع ہو گئیں۔ باقی یہ حج اکبر کا جو لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ہو تو حج اکبر ہوتا ہے اور جمعہ کا دن نہ ہو تو وہ حج چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی بس ایک رواج بن گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دو عیدیں اکٹھی ہو گئی مسلمانوں کے لیے، ایک جمعہ کے دن کی عید اور ایک عرفات کے دن کی عید، ایک عرفات کے دن کی فضیلت اور ایک جمعہ کے دن کی فضیلت۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ عشاء کی نماز تو ہر مقام پہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کو کعبے میں نصیب کر دے تو سبحان اللہ، یعنی ایک نماز بھی ملی اور مل بھی کعبہ شریف میں گئی، اور پھر جماعت بھی مل جائے۔ اچھا، پھر وہ عشاء کی نماز رمضان میں مل جائے اور عشاء کی نماز پھر رمضان کے آخری عشرے میں مل جائے، تو اب ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ورنہ اب یہ تھوڑا کہیں گے کہ یہ نماز جمعرات جو ہم مکے میں پڑھیں عشاء، یہ تو ہے نماز اکبر، اور باقی جو پڑھیں گے وہ ہے اصغر، وہ چھوٹی ہو گئی نماز۔ یہ لوگوں کے ایک اصطلاحات ہیں، اور جو لوگ ایک بات گھڑ لیتے ہیں اس کا آپ جتنا مرضی آئے دفاع کریں، جن کو اللہ ہدایت دے دے وہ قادر ہے، ورنہ اپنی بات سے لوگ ٹلتے نہیں ہیں۔ ایک عادت ہے، ایک رواج ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پہ چلنے کی توفیق دیں۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فضلامت اللہ علیہ وقال ابن وهب عبد الرحمن بن زید بن السمن النبي في قوله تبارك وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاختلفوا في يوم الجمعة فاختلفوا اليهود يوم السبت فاتخذوا اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا کہ بھی ہم کون سا دن اختیار کریں، لیکن یہودیوں نے اختیار کیا کہ سبت، اچھا انہوں نے سبت کا دن چن لیا، نصارہ نے چنا اتوار کا دن،
اصل میں وہ یہ کہتے تھے، اپنی اپنی سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ آسمان زمین کائنات جو ہے 6 دنوں میں بنائی ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے بنانے کا کام شروع کیا احد سے، یعنی وہ پہلا دن تھا، اس لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں احد۔ اس کے بعد آ گیا اثنین یعنی سوموار، اس کے بعد آ گیا ثلاثہ تیسرا دن، پھر آ گیا اربعہ چوتھا دن، پھر آ گیا خمیس پانچواں دن، پھر آ گیا جمعہ چھٹا دن۔ تو چھٹے دن اللہ نے ساری کائنات پیدا کر دی اور پھر فارغ ہو گئے، تو لہذا وہ کہتے ہیں بھی چھٹی کا دن تو آ گیا نا، 5 دن اللہ نے کام کیا اور چھٹے دن چھٹی ہو گئی۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے عقل کے مطابق، ہر آدمی اپنی عقل دوڑاتا ہے نا، اب اللہ کو چھٹی دے رہے ہیں کہ اللہ میاں نے جو چھٹی کی زیادہ مخلوق نے بھی چھٹی کی، خدا کے چھٹی کرے تو کائنات تو برباد ہو جائے۔ اس کائنات کے نظام سنبھالنے والا، ایک دفتر میں تم چھٹی کر لو تو واپس آتے ہو تو ماشاءاللہ آدھا غبن ہوتا ہے، تو اس کائنات کا رکھوالا اگر چھٹی کر لے تو ہم تو برباد ہو جائیں، ہم تو 1 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ تو اسی کی شان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ایسی ذات ہے جو سب کو سنبھالنے والی ہے، وہ ایسی ذات ہے جو اونگ سے اور نیند سے بھی پاک ہے، تو یہ اس کی صفتیں ہیں، اسی کی ذات نے تمام کائنات عالم کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہودیوں کا اپنا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے 6 دن تو کام کیا اور ساری مخلوق کو بنایا اور پھر چھٹی ہو گئی، لہذا ہفتے کو انہوں نے چن لیا۔ اور نصرانیوں نے کہا کہ بھی نہیں، ابتدائے عالم جو ہے، تخلیق کائنات جو ہے وہ شروع ہوئی ہے یوم الاحد سے، تو ابتدا جو ہے وہ تو احد والے دن سے ہے، تو لہذا ہم چھٹی ابتدا والے دن سے کرتے ہیں جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنا شروع فرمایا۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ ان 6 دنوں میں جو سب سے افضل دن تھا اس کی ہدایت نہ ہوئی، وہ اسی طرح رہ گیا، نہ یہود نے چنا نہ نصارہ نے چنا، اللہ نے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کے لیے رکھ لیا۔ ویسے یہ قومیں بڑی عجیب تھیں، جیسے کہ یہود کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی تم ہفتے کے دن جو ہے شکار نہ کھیلا کرو، مچھلی کا شکار کھیلتے تھے، حکم ہو گیا کہ نہ کھیلو۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ وہ جس دن شکار نہ کھیلیں مچھلیاں اوپر آ جائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا، شکار سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے اور 5 دن مچھلی ملتی نہیں، اور جس دن منع ہے مچھلی بھی اسی دن ملتی ہے، یہ تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے نا جی۔ جیسے آدمی کی آنکھ پھڑکے نا تو کہے گا اوہ کوئی بلا آئی، تو بلا آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے اس کو آزماؤ، اس کو اسی پھڑکنے کے پیچھے لگا دو، جب خدا کے پیچھے نہیں لگتا تو آنکھ کے پیچھے لگا رہے۔ اگر اس کا خدا پہ یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے آگے بلی آ گئی تو کام نہیں ہوگا، اللہ فرماتے اس کو بلی کے تابع رکھو، جو خدا کو نہ مانے تو بلی کے تابع ہی رکھو اس کو۔ کسی نے کوے نے کاکا کی تو کہا میرا بھائی آ رہا ہے، اللہ فرمایا ٹھیک ہے، جب اللہ پہ ابھی عقیدہ نہیں تو اس کو کوے کا بھائی بنا دو، رہنے دو اسی عقیدے میں، اللہ کو کیا ضرورت۔ ہر آدمی پھر جس گمراہی میں پڑا ہے خدا کہتا رہنے دو اس کو۔ اگر اس کو ہدایت کی تلاش نہیں ہے، دیکھو جی اگر آپ پانی بھرنا ہی نہ چاہیں تو پانی گلاس میں کیسے آئے گا؟ اگر آپ گلاس یوں کر کے کھڑے ہو جائیں اور اوپر پوری تیزی سے نل کھول دیں، اس میں ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ آپ بھی تو لینا چاہیں تو پانی آئے گا، آپ ہدایت کے طالب بنے تو اللہ ہدایت دے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہمیں زبردستی ہدایت عطا فرما دے۔ اگر ہم طالب بنیں گے، ایک مریض ہے وہ علاج کرانا ہی نہ چاہے، آپ اس کو ہسپتال لے جائیں وہ بھاگ جائے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ساتھی تھے ماشاءاللہ، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بڑے عالم تھے، بڑے ماشاءاللہ متقی آدمی تھے، میرے بڑے مہربان تھے۔ ان کو اب جناب عالم آدمی درس سے تقریر سے اتنی عشق تھا، بیمار ہو گئے تو لوگوں نے ہسپتال میں داخل کیا۔ اب ہسپتال وارڈ میں داخل ہیں، آپ آ گئے، آپ نے کہا جی میرا تو رات جلسہ ہے، اچھا تو شام کو مجھے لے جانا۔ ہسپتال سے شام کو مریض غائب ہے، ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں بھی مریض صاحب کہاں ہیں، مریض تقریر کر رہا ہے وہاں دوسری جگہ۔
تو اب مریض ہی علاج نہ کرانا چاہے تو ڈاکٹر کیا کر لے گا؟ اللہ تو پھر خدا ہے، وہ تو غنی ہے، اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہ میرے پاک نبی کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، آپ نے فرمایا تمہارا اول سے لے کر پہلا آدمی اور آخری آدمی، انسان بھی اور جن بھی، ساری کائنات کے مل کے کافر بن جاؤ، خدا کا کوئی نقصان نہیں۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارا ساری مخلوق مسلمان بن جائے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اگر اسلام لاؤ گے تو فائدہ تیرا ہے، اگر کفر کرو گے تو نقصان تیرا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تبارک و ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروہ یرضہ لکم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تکفروا، اگر تم سب کے سب کفر کرو تو اللہ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ بِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ہاں البتہ اللہ پسند نہیں کرتے اپنے بندوں سے کفر کو، اور اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے ایمان کو پسند فرماتے ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ ٹھوکریں کھاتے رہے، بھٹکتے رہے، کبھی ہفتے پہ اختلاف۔ اب جناب مچھلی کا شکار ہوا، انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ایک راستہ نکالتے ہیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ راستہ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی حوض بنا دو ندیوں کے کنارے پہ، ندیوں کے کنارے پہ حوض بنا کے نالیاں بنا دو، اس میں ہفتے والے دن پانی چھوڑ دیا اور شام کو وہاں پھٹا ڈال کے بند کر دیا، مچھلی یہاں پھنس جائے گی، اتوار کو پکڑ لیں گے۔ ہم نے شکار تو اتوار کو کیا نا، ہمیں تو منع تھا نا ہفتے کا دن۔ یہ یعنی عقل لڑاتے تھے نا، جیسے آج کل ماشاءاللہ مسلمان عقل لڑاتے ہیں کہ بھئی اب بیوی کو منگوا سکتا ہے، بہن کو نہیں منگوا سکتا، تو بہن کے پاسپورٹ پہ بیوی کا نام لکھ کے اس کو بیوی بنا کے منگوا لیا کہ بھئی تم کوئی بیوی بن تو نہیں جاؤ گی نا، کاغذوں میں ہی رہے گا نا، ویسے تو تم میری بہن ہو۔ اس طرح کی عقل یہ بنو اسرائیل پہلے سے لڑاتے آئے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسے انتظام کرنا شروع کیا، اللہ معاف فرمائے۔ اچھا پھر کبھی یہ کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہفتے کا دن جو ہے نا اس کو بدل دیتے ہیں، اتوار کو رکھ لو ہفتے کا نام، ہفتے والا دن رکھ دو اتوار کا نام، دن نہیں بدل دو۔ بس اللہ نے کہا ہے نا ہفتے کو شکار نہیں کھیلنا، اس دن مچھلی ہوتی ہے زیادہ، شکار کھیل لو، اس کو یہ سمجھو کہ یہ اتوار ہے، اور اتوار کو ہم سمجھ لیں گے کہ ہفتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پھر تمہارے ہاتھ میں ہے، جب چاہو بدل دو، جو چاہو تم اپنا نظام بنا لو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی، اب یہود کو بھی یہ دن نہ ملا، نصارہ کو بھی یہ دن نہ ملا، اللہ نے یہ اعلیٰ دن جو ہے، افضل دن جو ہے، وہ سب سے افضل امت جو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ خیر امت جو ہے وہ حضور کی امت ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاتَّخَذُوا الْيَهُودَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالنَّصَارَىٰ يَوْمَ الْأَحَدِ فَهَدَى اللَّهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ۔ وقت اب اللہ پاک نے امت رسول پاک کو جمعہ کا دن نصیب فرما دیا۔ وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبَلَتِ النَّصَارَىٰ الْمَشْرِقَ وَالْيَهُودَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَهَدَى اللَّهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْقِبْلَةِ۔ اب اسی طرح ان کا قبلے میں بھی اختلاف ہوا، نصارہ نے کہا اچھا ہمارا قبلہ مشرق ہے، یہودیوں نے کہا ہمارا قبلہ جو ہے جانب بیت المقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد مصطفیٰ کو قبلہ ابراہیم علیہ السلام عطا فرمایا، کیونکہ ملت ابراہیمی، کعبہ بھی ابراہیمی، اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ذریت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وفاد اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم للقبلہ واختلفوا فی الصلاۃ۔ اب جناب نماز میں بھی انہوں نے جھگڑا کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْكَعُ وَلَا يَسْجُدُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْجُدُ وَلَا يَرْكَعُ۔ بعد نے کہا ہم رکوع تو کریں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے، اور بعد نے کہا نہیں ہم سجدہ تو کریں گے لیکن رکوع نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے میرے مدنی کی امت کو ایسی نماز نصیب فرمائی جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعود بھی ہے، قیام بھی ہے، جامع عبادت جو ہے وہ نصیب ہوئی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي وَهُوَ يَتَكَلَّمُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي۔ بعض لوگ نماز پڑھتے تھے اور باتیں بھی کرتے رہتے، اور بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے چلتے بھی رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ پاک نے وعد اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم للحق من ذالک۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے افضل طریقہ ہے نماز کا وہ نصیب فرمایا امت رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اب جب نماز ہم پڑھیں گے تو ماشاءاللہ قبلہ بھی ابراہیمی، اور نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، اور نماز میں قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، میرے مدنی پاک پہ سلام بھی ہے، میرے مدنی پاک پہ درود بھی ہے، آخر میں دعا بھی ہے تمام امت کے لیے، جامع دعائیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دی ہیں۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں واختلفوا فی الصیام، انہوں نے پھر روزے میں بھی جھگڑا کیا، فمنہم من یصوم بعد النہار ومنہم من یصوم عن بعد الطعام، ان لوگوں نے روزے میں بھی جھگڑا کیا، بعض یہ کہتے کہ بھئی ہم آدھا دن تو روزہ رکھیں گے لیکن پچھلا آدھا دن نہیں رکھیں گے، بعض کہتے نہیں چلو پہلا آدھا دن کھاتے پیتے رہو، پچھلا آدھا دن روزہ رکھ لیں گے، بعض کہتے بھی روزے کا معنی ہے بند ہونا، تو چلو ٹھیک ہے ہم گوشت نہیں کھائیں گے، فلاں چیز نہیں کھائیں گے لیکن فلاں چیز کھائیں گے۔ تو جو افضل طریقہ ہے سیام کا وہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے کب سے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے فرمایا کہ آج فلاں آدمی جو ہے نا جی کل آپ کو گالیاں دیتا تھا اور آپ کو برا بھلا کہتا تھا اور آپ کی بڑی غیبت کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک، سن لیا۔ شام کو حضرت نے اپنے دسترخوان میں کچھ کھانے کی چیزیں لیں، کچھ پیسے لیے، کچھ کپڑے لیے، اور اسی آدمی کے دروازے پہ پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، وہ باہر آیا، دیکھا کہ وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، وہ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا حضرت آپ کیسے آئے؟ فرمایا ابھی تم میرے لیے بڑے مہربان ہو، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ میں نے تو آپ کو گالیاں دی، آپ نے فرمایا یہی تو احسان ہے کہ تم نے خود تو گناہ خریدے اور میرے لیے نیکیوں کا بندوبست کیا، تو اس سے بڑا میرا کوئی محسن ہو سکتا ہے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دے اور میرے گناہ اپنے سر پہ رکھ لے؟ تو سب سے بڑا احسان تو تم نے مجھ پہ کیا ہے، تو لہذا یہ ہدیہ جو ہے قبول فرما لو تاکہ میں دنیا میں تو تمہیں کچھ نیکی کا بدلہ دے سکوں۔ تو اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو بھی توبہ نصیب کر دی۔ تو اصل غیبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی تم غیبت کرتے ہو اس کے گناہ گر جاتے ہیں اور اس کے گناہ تمہارے سر پہ آ جاتے ہیں اور تمہاری نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، کوئی آدمی غیبت کرنے سے باز نہیں آتا، حضور نے فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر روزے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ روزہ صرف یہی ہے کہ کھانا نہ کھاؤ، روٹی نہ کھاؤ، سارا دن تاش کھیلتے رہو؟ روزہ اسی کا نام ہے کہ روزہ رکھ کے فلم دیکھتے رہو؟ روزہ اسی کا نام ہے کہ روزہ رکھ کے گانے لگا کے سارا دن گانے سنتے رہو؟ روزہ اسی کا نام ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد لوڈو کھیلتے رہو؟ یہ روزہ ہے؟ یہ تماشا ہے۔ روزے کا تو معنی یہ ہے کہ ہر حرام سے رک جانا ہے، جن جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے رک جانا، بس اس کا نام ہے رکنا، کہ اللہ کے حکم پر پابند ہو کے چلنا جو ہے وہ ہمیں سکھلایا جائے، اور ہماری قوات شعبانیہ جو ہے دب جائیں، زبان پہ ذکر ہو، دل کے اندر اللہ کا فکر ہو، یا نماز ہو یا تلاوت ہو، اگر کچھ نہ کر سکے تو سوتا رہے، چپ کرے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ بالکل خاموش، کسی سے بات نہ کرے، چپ کر کے اپنا لیٹ جائے، آرام کر لے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ کم از کم تم گناہ کرنے سے تو بچ گئے، تم نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا، اپنے عقل کو، دماغ کو محفوظ رکھ لیا۔ فرماتے ہیں انہیں صفات اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم للحق من ذلك واختلفوا في ابراہیم علیہ السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم للحق من ذلك۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی جھگڑا کیا، یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں،
نصرانی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے، نہ نصرانیت پہ تھے، نہ مشرکین کے ساتھ تھے، بلکہ وہ تو سب کو چھوڑ کے خالص مسلمان تھے، اسلام پہ، ایمان پہ. تو لہذا اس پر بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملی. واختلفوا فی عیسیٰ علیہ السلام وکذبت بہ الیہود وقالوا لأمہ بہتانا عظیما وجعلته النصارى الہا وولدا وجعله اللہ روحہ وکلمتہ وعد اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم للحق من ذلک. اب اللہ پاک نے فرمایا، مفسر فرماتے ہیں کہ پہلی قومیں جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کی اولاد ہیں. انہوں نے آپ کی اماں پر بھی زنا کی تہمت لگائی. اور نصرانیوں نے اتنی بڑھایا کہ آپ کو اللہ کا بیٹا اور خدا بنا دیا. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس کو لقب دیا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، ہم نے تو اس کو لقب دیا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، ہم نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے. تو اس میں بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا رستہ ملا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کے قائل ہیں، آپ کے نبی ہونے کے قائل ہیں، آپ کی والدہ کے صدیقہ اور پاک ہونے کے قائل ہیں. تو یہ حق کا رستہ بھی ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. یہودی بھی بھٹک گئے، نصرانی بھی بھٹک گئے، اور ہدایت ملی تو امت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وعد اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم للحق من ذلك. وقال الربيع بن انس في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتذروا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ عظمت اور شان جو ہے یہ بھی امت محمد مصطفیٰ کو ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بات میں ان کو اس طریقے پہ رکھا جو سب سے پہلا طریقہ تھا، یعنی اللہ کے دین پہ چلنا. کان الناس امتن واحدہ. اللہ نے جیسے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب کو ہدایت پہ رکھا تھا، اسی طرح امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت ملی اور باقی لوگ جو ہیں وہ اختلاف میں الجھتے گئے. حالانکہ یہود بھی اہل کتاب، نصارہ بھی اہل کتاب، ان کے پاس بھی 70,000 نبی آئے، لیکن وہ اختلافات میں افراط و تفریط کا شکار ہو کے بھٹک گئے. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی. اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی آئندہ بھی ہدایت پہ رکھیں اور موت بھی ہدایت پہ عطا فرمائیں. جی کہ شریعت محمدی میں جتنا آدمی کو اپنے والد والدہ کی قدر اور عزت کرنی چاہیے اتنی ہی اپنی ساس اور سسر کی عزت کرنی چاہیے. بھئی ساس اور سسر کا بھی احترام ضروری ہے، لیکن جو مرتبہ اللہ نے والدین کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملتا. ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین سے بھلائی کرو. یعنی اللہ نے اپنے بعد جو مرتبہ ذکر کر دیا والدین کا، تو اب والدین کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو.
اللہ نے فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنے والد کے سامنے اف بھی نہ کرو، والد کے سامنے جھڑک سے بات بھی نہ کرو، والد کے سامنے سخت بات بھی نہ کرو، وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے گویا کہ اپنے پر جو ہیں نیچے بچھا دو، یعنی بالکل تواضع اختیار کر جاؤ۔ تو سب سے یہ سارے قرآن میں والدین کے لیے تو آیات موجود ہیں، ساس اور سسر کے لیے کسی جگہ بھی قرآن کی ایک آیت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اسی طرح پھر صحابہ نے میرے مدنی پاک سے پوچھا کہ حضور اللہ کے رسول کے بعد ہم سب پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اس نے کہا اچھا حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پہ زیادہ حق ہے۔ صحابی نے پوچھا حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پہ زیادہ حق ہے۔ صحابی نے پوچھا حضور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو باپ کا بھی 3 دفعہ ماں کو مقدم کرنے کے بعد چوتھی دفعہ باپ کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ تو لہذا سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، باقی ساس سسر کا بھی احترام کریں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ تم احترام نہ کرو، ساس بھی گویا کہ ایک ماں کے ضمن میں آ جاتی ہے، لیکن حقیقی ماں تو نہیں بن سکتی۔ اسی طرح سسر بھی گویا ایک باپ ہے کہ جس کی بیٹی تیری بیوی ہے، اس کو تم واجب الاحترام سمجھو، اس کی عزت کرو، اس کی ہر لحاظ سے۔ جیسے کہ ابو سفیان زمانہ کفر میں ابھی کافر تھے، اسلام بعد میں لے آئے، یہ ام حبیبہ کے باپ ہیں، تو آپ کی بیٹی جو ہیں وہ بیوی ہیں محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی بیوی آئیں، اپنے آقا سے پوچھا کہ حضور میرا ابا آیا ہے میرے گھر میں مدینہ پاک اور وہ ہے تو کافر، تو اب آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا سیدھی اب آ کے اپنے باپ کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کو گھر میں رکھو، کھانا کھلاؤ، احترام کرو، ادب کرو، تمہارا باپ ہے۔ تو لہذا بہرحال والدین کا حق سب سے مقدم ہے، ساس سسر کا بھی احترام کیا کرو۔ تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے، والدین کو کوئی پوچھتا نہیں اور ساس سسر کے بے بندہ بے دام غلام ہیں بیچارے۔ کیوں؟ اگر ساس سے بگڑے تو ساری ہوم منسٹری کا نظام بگڑ جائے، وہ تو سارا پھر گھر کا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گا۔ اگر خام بیوی کے رشتہ داروں کا احترام کرو گے تو پھر کھانا بھی وقت پہ ملے گا، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک، جناب ہر چیز۔ اور اگر جناب تم اپنے ماں باپ کا احترام کرو گے تو انشاءاللہ شام کو اللہ کی مہربانی سے کبھی مرچ زیادہ، کبھی نمک زیادہ، کبھی انشاءاللہ استری کرتے ہوئے آدھا کپڑا جلا ہوگا، کبھی ایک بٹن ہوگا دوسرا گلے میں لگا ہوا ہوگا، اور تیسرے دن جھگڑا ہوگا، پھر انشاءاللہ چپل یا آپ کے سر میں یا بیگم کے سر میں، ویسے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ہی سر میں ہوگا۔ اب جرت نہیں رہی مردوں میں کہ بیوی کو مار سکیں۔ اب یہ بیچارے بڑے یتیم شوہر ہیں، مظلوم شوہر ہیں، بڑے مستحق واجب الرحم ہیں۔ میں تو جب دیکھتا ہوں نا جی پیچھے جوتی اٹھا کے ایسے چلتے ہیں جیسے بچہ پیچھے جا رہا ہوگا، جیسے والدین پہلے زمانے میں جاتے تھے نا تو اولاد جوتا لے لیتی تھی کہ بھی ماں باپ نہ اٹھائیں، میں ادب سے اٹھا لوں۔ اب آدمی اپنی بیوی کے جوتے ایسے اٹھاتا ہے، بڑے احترام سے بغل میں رکھتا ہے اور بڑے ادب سے، اور بیگم آگے جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم میرے قرآن کی عزت نہیں کرو گے، ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے، میں تجھے ان عورتوں کے پاؤں میں ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، سمجھ لو۔ ہم نے ماں کو عزت نہیں دی، اللہ ہمیں غیروں کے آگے پانی بھروا رہا ہے۔ جس نے ہمیں پیٹ میں اٹھایا تھا ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، اللہ نے ہمیں عورت کے آگے ذلیل کر دیا۔ پتہ ہے جی کہ ہمارے ملک میں بعض لوگ مسواک استعمال نہیں کرتے، ایک مساگ ایک لکڑی ہوتی ہے جس سے رنگ آ جاتا ہے۔ بہرحال عورت اگر استعمال کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ بھی دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہونٹوں پہ رنگ نہ آ جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں۔ ویسے خیر آج کل تو مرد بھی لپسٹک وغیرہ لگاتے ہیں، ایسا کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ ہاں آج کل تو خیر ہم تو سوچ بھی فیصلہ کرنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، پوچھنا پڑتا ہے جی آپ کو کیا کہیں، آپ ہی ہیں کہ شی ہیں؟
کی وجہ ہے نا جی، مردوں نے بال بڑھا لیے، عورتوں نے کٹوا لیے، پینٹ وہ پہنتی ہیں، پینٹ وہ پہنتے ہیں، جین وہ پہنتی ہیں، جین وہ پہنتے ہیں، بازاروں میں وہ پھرتے ہیں، بازاروں میں وہ پھرتی ہیں، ہوٹلوں میں وہ پھرتے ہیں، ہوٹلوں میں وہ پھرتی ہیں. کیسے فرق کریں آخر؟ داڑھی اس کی نہیں، داڑھی اس کی نہیں، مونچھیں اس کی نہیں، مونچھیں اس کی نہیں، کیا فرق کریں آخر؟ آپ مجھے بتائیں کوئی نشانی ہو آپ کے پاس مردوں کی؟ اللہ نے تو رکھی تھی داڑھی، وہ آپ نے ختم کر دی. عورت کی داڑھی ہوتی ہے بھلا؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا جو ہجڑے ہیں خنثی ان کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ داڑھی مرد کی ہوتی ہے. تم مرد اپنی مردانیت ختم کرو تو تمہاری مرضی ہے، ہم کیا کریں؟ ورنہ دیکھو، یاد رکھو، یہ اکثر آپ نے یہ حرم کے دیکھا نہیں، عورتوں کو جو ہٹاتے ہیں، یہ خنثی مشکل جو ہے، ان کی داڑھی ہے. یہ مردانیت کی علامت ہے، رجولیت کی علامت ہے. اچھا جی، بہرحال آدمی شادی سے پہلے عید کے موقع پر گرمیوں میں ہاتھ پاؤں پر مہندی لگا سکتا ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے. عورت کے لیے مہندی لگانا ضروری ہے، یاد رکھو، عورت کے لیے مہندی لگانا ضروری ہے، مرد کے لیے جائز نہیں. اگر تمہیں کوئی پاؤں میں زخم ہے مجبوراً لگائیں، علاج کے لیے تو جائز ہے. پاکستان میں مولوی کہتے ہیں کہ جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے. کس کے؟ ہاں جی، نہ انگوٹھے کس کے چومیں؟ مولوی صاحب کے؟ اپنے؟ تو انگوٹھے ہم اپنے چومیں، خوش حضور ہو گئے نا. کوئی عقل کی بات کہی ہے میں نے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ انگوٹھے تو میں نے چومے اپنے، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اچھا کسی بزرگ کو جو ملو تم اپنے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو یا اس کے پاؤں پہ؟ جی اچھا اپنے، یا حضرت السلام علیکم، ایسا کرتے ہو؟ نہیں، آخر مجھے آپ سمجھائیں. تو بھئی یا تو پھر حضور کے پاؤں چومیں، حضور کا ہاتھ چومیں، یا جس نے حضور کا نام لیا اس کا منہ چوم لیں. یہ مسئلہ جو ہے یہ تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں، نہ عقل میں نہ شریعت میں. اصل حکم یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو کیا کہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. حضور نے فرمایا جب میرا نام سنو تو میرے نام پہ درود بھیجو. تم ایک دفعہ بھیجو گے اللہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائیں. کہتا ہے جی ایک کمرے میں اگر 3 آدمی رہتے ہیں اور ایک آدمی رات کو اٹھ کے نماز پڑھے اور قرآن پڑھے، اس کو نفلی عبادت ایسے انداز میں نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کے آرام میں فرق آئے. یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں. آپ ان کو سونے دیں. آپ کو اگر عبادت کا شوق ہے آپ باہر نکل جائیں، دوسری جگہ جا کے عبادت کریں. ان غریبوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں جن نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ نفل عبادت اس انداز میں کرو کہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کہتا ہے جی آپ سے ٹیلی فون پر سوال پوچھ سکتے ہیں؟ بھائی بہرحال پوچھ تو سکتے ہیں، لیکن 2 بجے دن کو اگر چاہیں تو فون کیا کریں، یا رات کو پھر 11 بجے کے بعد. اس کے علاوہ میں فون پہ نہیں ملتا، ہوتا نہیں، مجبوری ہے. اچھا جی، نعت میں ایک فکرہ ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، حضور کا سایہ نہیں ہے، تو لہذا دونوں ایک ہو گئے نا. اس کا جسم نہیں، اس کا سایہ نہیں. جسم ہوتا تو سایہ، تو لہذا خود خدا ہے. ٹھیک ہے، شرک جتنا مرضی ہے کرو، اس سے بڑا شرک تو کوئی نہیں. اللہ نے جتنی اپنی صفتیں قرآن میں بیان کی ہیں کہ میرے ہاتھ ہیں، میرا چہرہ ہے، سب پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے. باقی یہ کہنا کہ سایہ نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ لوگوں نے خود قصے بنائے ہیں. کہتے ہیں جی لوگ اللہ کے گھر میں جب غسل کعبہ ہوتا ہے تو لوگ جھاڑو حاصل کرتے ہیں. بھی اللہ کے گھر میں جو لگ گیا محبت میں، ورنہ کوئی مسئلہ تو نہیں. اللہ کے گھر میں جو سب سے بڑی چیز اتری ہے وہ قرآن ہے. قرآن پر تو عمل کرتے نہیں ہو، جھاڑو سے بڑا عشق ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ کہتا ہے جی بیت اللہ شریف کے اندر اگر جانے کا موقع ملے تو فضیلت ہے. بالکل فضیلت ہے. آپ حتیم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، بیت اللہ کے اندر پڑھی. آپ کو ضرورت ہے کہ دروازے کھول کے اندر جائیں؟ یہ ہر وقت آپ اندر جا سکتے ہیں. کعبۃ اللہ کی جس دیوار میں میزاب ہے پرنالہ مبارک، اس کے نیچے یہ اندر کا حصہ ہے. جب آپ نے اندر نماز پڑھنی ہو یہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں.
باقی بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی شبہ ہے کہ اللہ کے کعبے کے اندر نصیب ہو جائے؟ ایک آدمی کی داڑھی اگر ایک مٹھ کے برابر نہیں ہے، اگر قدرتی نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بعض لوگوں کی داڑھی نہیں بڑھتی، اگر قدرتی تو ہے لیکن خود کٹاتا ہے تو پھر گناہگار ہے. حرم شریف کے اندر اور حرم شریف کے باہر گانے کا ورد کرنا، گانے کا پتہ نہیں کیا ورد کرنا، گانا تو حرام ہے. پتھر پہننا سنت رسول ہے، یعنی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. باقی حضور کی انگوٹھی پہ تو نام لکھا ہوا تھا، مہر مبارک تھی. لیکن اگر کوئی پتھر بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ پتھر فائدہ دے گا، یہ نفع دے گا، نقصان دے گا، یہ شرک ہے. کہتے جی رمضان شریف میں 2 روزے یہاں پہلے شروع ہو جاتے ہیں تو بھائی 2 گھنٹے کا جو فرق ہے تو مہینے میں کتنا فرق نکلے گا؟ دیکھو نا، پاکستان سے آپ کے اس ملک میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. اب یہاں 8 ہوں گے تو وہاں 10 ہو جائیں گے. تو اگر 2 گھنٹے آپ گنتے جائیں تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ آپ خود ضرب دیں، 28 کا دور ہے. خانہ کعبہ میں ہر نماز کا یا ہر عبادت کا ثواب 1 لاکھ ہے انشاءاللہ. حدیث میں تو آیا ہے نماز، لیکن جب نماز یا اہم العبادات کا ذکر آ جائے تو باقی عبادت بھی اسی کے تابع شمار ہوتی ہے. جیسے قرآن کہتے ہیں نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، باقی کا ذکر نہیں کرتا. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ باقی کام نہ کرو. اگر والد زندہ ہو، حج نہ کیا ہو، بیٹا حج کرے، جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. حج کی استطاعت کا معنی ہے کہ اپنے گھر کے خرچے کے بعد اپنے ملک سے مکے آ کے واپس جانے تک کا خرچہ ہے تو بس استطاعت ہے. عمرے کرنے والے پر حج فرض ہو جاتا ہے اگر اشہر حج میں کرے. قانون اجازت نہ دے تو واپس چلا جائے. بیت اللہ کے جو لوگ ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان چکروں کا کیا مقصد ہے؟ ان چکروں کا مقصد ہے اللہ کے حکم کی اطاعت اور سنت محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اللہ نے کہا نماز میں کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو گئے. فرمایا جھک جاؤ، ہم جھک گئے. فرمایا پھر کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو گئے. فرمایا یہاں چکر کاٹو اور کسی جگہ نہ کاٹو. ہم نے کہا حاضر. یہاں دوڑو اور کسی جگہ نہ دوڑو. حاضر. یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کا امتثال ہے. کہتا ہے جی کہ جب یہ عرب لوگ بیٹھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ پہ انگلی ہلاتے رہتے ہیں. ہلانا حدیث میں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں یحرکو کا معنی ہی یہ ہے کہ سارا ہلاتا رہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ہلا لیا تو کافی ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. نصف شعبان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ بہشتی زیور میں یہ 3 حدیثیں ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. تو یہ آپ نے نہیں لکھا آگے کہ یہ جناب پتہ ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، یہ تو لکھ لیتے نا. بعض ضعیف روایات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. آپ مجھے انہی حدیثوں کے بارے میں لکھا دیں کہ یہ صحیح ہوں، علی شرط الشیخین ہوں تو آمنا و صدقنا. باقی ضعیف روایات تو موجود ہے. میں نے کہا تھا کہ کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ہے. ان حدیثوں کو خود جنہوں نے نقل کیا ہے لکھا ہے آگے کہ ضعیف ہیں. آپ وہی بیہقی کھول کے پڑھ لیں، ترمذی کھول کے پڑھ لیں، وہاں آگے لکھا ہوگا کہ یہ حدیث کس مرتبے کی ہے. باقی آپ عبادت کیا کریں اللہ کے بندے. عبادت سے کس کو روکا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم ایک رات کو خود نہ بناؤ. باقی سارا مہینہ حضور روزے رکھتے تھے شعبان کے. حضور پاک سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے ہیں. تو آخر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم عبادت نہ کرو، روزے نہ رکھو، نفل نہ پڑھو، طواف نہ کرو، عمرے جتنا اللہ. لیکن یہ کہنا کہ یہ رات ہے رزق بڑھے گا کم ہوگا، بڑھے گا کم ہوگا، عمرہ ضروری ہے، اسی بھی ہم خود بدعت بنا دیتے ہیں. ورنہ کوئی منع نہیں کرتا آپ سارا شعبان عبادت کریں. کسی نے جادو کیا ہے تو میں کیا کروں؟ بہرحال مجھے تو کچھ آتا نہیں میرے بھائی. یہ تو کسی پیر فقیر کو انشاءاللہ ملاقات کریں. اگر کاروباری ہوا تو جادو سے جو پریشانی آپ کو، باقی جو پیسے آپ کے گھر میں ہیں وہ لے جائے گا.
تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جب گھر میں کچھ نہیں رہے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے نا. تو باقی رہ گیا صحیح علاج تو مجھے بھی نہیں آتا. البتہ یہ ہے کہ آپ عجوہ کھجور مدینہ شریف کی کھایا کریں اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور آخری آیتیں یہ پڑھا کریں. یا قرآن پاک میں جیسے آیات مبارک آتی ہے نا جی کہ جو سحر کے بارے میں ہیں اس کو بھی پڑھا کریں انشاءاللہ. ویسے مجھے آتا شاتا کچھ نہیں، سیدھی سی بات. نہ میں پیر ہوں نہ مجھے وظیفے شریفے آتے، میں خود کچھ نہیں. اچھا جی، زمین کو اللہ نے پہلے پیدا کیا یا آسمان کو؟ آپ کو کیا خیال ہے؟ نہ اگر ان دو میں کوئی پہلے ہو تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، چھوڑ دیا، پھر آسمان بنائے، پھر زمین کو بچھایا. پیدا زمین کو پہلے کیا گیا، بچھایا بعد میں گیا. دم کے بدلے میں جو روزے ہیں یہی رکھوں؟ ہاں یہی رکھو تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنے ملک میں بھی رکھ سکتے ہو. شرعاً فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس محتاج ہو، قوت الیوم بھی نہ ہو اور کسی سے مانگتا بھی نہ ہو. مسلک کا معنی طریقہ، مسلک کا معنی سلوک، معنی سبیل، رستہ. اور ائمہ کا رستہ وہی ہے جو میری کتاب و سنت کا رستہ ہے. جی میں نے اپنی عورت کو غیر مرد سے بری نظر سے کوئی چیز دیکھا ہے خواب میں. خواب میں تم نے دیکھا، تم کوئی بڑے اللہ والے آ گئے ہو. چھوڑو اللہ کے بندے، خواب میں دیکھا ہے. خواب میں تم شیطان کو دیکھو تو پھر کیا بن جاؤ گے؟ اللہ کے بندے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کی بیوی کسی سے بری چیز لے رہی تھی. اور خدا کے بندے بے وقوفی والی باتیں نہ کیا کرو بلا وجہ. خواب کچھ بھی نہیں ہوتا، خواب الٹ بھی ہوتا ہے. ایسے نہ بیوی پہ الزام لگاؤ، اسی طرح گھر برباد ہو جاتے ہیں. آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو خانہ کعبہ پہ نظر پڑے، کوئی حرج نہیں. ویسے ادب یہ ہے کہ سجدے والی جگہ پہ نظر ہو. ایک لڑکی کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی، انہوں نے فارم بھیجے، لڑکے سے دستخط کروائے. تو یہ اپنے مقامی عالم سے پوچھیں طلاق کے مسئلے، یا دارالافتاء سے پوچھیں. اگر میں عمرے میں دم دوں تو اس کا گوشت کون کھائے؟ غریب لوگ. کل رات شب برات کی فاتحہ خوانی کے لیے پتنی ذبح کرنا بالکل بدعت ہے کہ شب برات کے لیے کوئی اونٹ ذبح کیا جائے. خالص شرک ہے، منع ہے. نصف شعبان کی کوئی خصوصیت صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے. ویسے آپ عبادت کریں، کوئی منع نہیں. حضور پاک کو یا رسول اللہ اس بنا پہ کہنا کہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، موجود ہیں تو شرک ہے. سینے میں سلام عرض کریں، سنت رسول ہے. سنتے ہیں، بالکل اللہ پاک سنواتے ہیں. 15 شعبان کا صرف روزہ رکھنا ناجائز ہے. آپ 13، 14، 15 رکھتے ہیں، ہمیشہ تو رکھا کریں. کھلونے خرید کے بچوں کو دینا کوئی حرج نہیں. نماز جنازہ میں 1 سلام پھیریں جائز ہے، 2 پھیریں جائز ہیں. رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، ہاتھ کا موقع نہ ملے تو اشارے کی ضرورت نہیں. جی درود ابراہیمی جب میں پڑھتا ہوں تو صرف اللہ سنتے ہیں. ہاں بالکل اللہ سنتے ہیں. تو آپ بھی تو سنتے ہیں، آپ نہیں سنتے نہ؟ اللہ تو سنتے ہیں، لیکن تم سنتے ہو خود یا نہیں سنتے ہو؟ تو بس اگلا مسئلہ تمہیں خود حل ہو جائے گا. ہم 3 افراد عمرے پہ آئے، کمرہ لیا، غسل کر لیا. غسل کر لیا، اگر پانی سے خوشبو والا صابن استعمال نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. اگر تم نے خوشبو والا صابن لگایا تو پھر 1 بکری دے دو تو تھکان بالکل اتر جائے گی. اگر انشاءاللہ کہتے ہیں، نہ کہا اور نہ کیا گناہ ہے. ہاں ہر کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے. نہیں کہا تو غلطی ہے، آئندہ احتیاط کریں. باجماعت نماز میاں بیوی ایک ساتھ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام خود بنو، اس کو امام نہ بنا دینا. ہاں جی کیا پتا ہے کہے کہ آپ آگے کھڑے ہوں، میں ذرا مقتدی بنتا ہوں آپ کا. آج اچھا جی، بعض لوگ بولتے ہیں 99 انبیاء کرام کی قبریں ہیں. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ بھی ایسے کتابوں میں ہے، لیکن روایات اسرائیلیہ ہیں
جھوٹی روایات ہیں. یاد رکھو اگر مطاف میں قبریں ہوتی میرے مدنی پاک کبھی حکم نہ دیتے کہ اوپر چلو. حضور نے تو قبر پر چلنے سے منع فرمایا ہے اور پھر نبی کی قبر پہ چلاتے. انبیاء کی قبروں کا بڑا شان ہے. اللہ پاک نے انبیاء کو زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی بڑی شان دی ہے. حضور نے فرمایا کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھ کے نہ چلا کرو, ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرو. قبر کا احترام ہے. اللہم صلی علی سیدنا یا الہ العالمین عالم اسلام اپنی رحمت عادل فرما. عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. مجاہدین کو سنا اور ہر سے کی قدر نظر فرما. یا اللہ جزاکم اللہ اجمعین. Hey,